اچھا رن صاحب، یہ جو ہم گفتگو پچھلے کچھ دنوں میں سنتے رہے ہیں، جو بہرحال ملک کے اندر، یہ تو بات آپ بھی مانیں گے اور آپ اس کے بڑے خواہاں ہیں. آپ نے اسی پروگرام کے اندر میرے سامنے بھی کئی دفعہ فرمایا کہ اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا ہے، اگر کوئی جیل میں ہے باہر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت ساری چیزیں تبدیل نہیں ہوئی. آپ نے کہا ہم نے کاوش کر کے دیکھ لی، اگلی سائڈ سے کوئی رسپانس نہیں ہے. لیکن جو تحریک انصاف کا آج بھی موقف ہے وہ عمران خان صاحب کا کہ میں قومی معاملات پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے لیے کوئی ذاتی ریلیف یا ڈیل نہیں چاہیے. کیا جو کل پاکستان کے آرمی چیف کا موقف ہے، سارا کچھ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ کوئی گفتگو کا اب سپیس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائریکٹلی؟ دیکھیں، آرمی چیف کا جو موقف کل انہوں نے جو ہے وہ بڑی وضاحت سے جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوا. وہ دیکھیں، یہ آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کا فرسٹ اور الٹیمیٹ سولجر ہے. جی، وہ پاکستان کا ڈیفینڈر ہے. اس کا یہی موقف ہونا چاہیے، اسے یہی بات کرنی چاہیے. اسے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر نہ صرف اس کا اپنا بلیو ہونا چاہیے، بلکہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہونا چاہیے کہ پوری قوم کو ان کی بات کے اوپر یقین آئے. یہ ان کی جو ہے وہ ایک مقدس اور پرائمری بنیادی ذمہ داری ہے. انہوں نے جو بات کی ہے اس بات میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بتایا ہے، اور اس کو مضبوط رکھنے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر رکھنے اور اس کا دفاع کرنے کی انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے پوری قوم کو. باقی معاملہ یہ ہے کہ گفتگو وہ کیوں کریں جی اپنا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ گفتگو کیوں کریں؟ آئین کا وہ کون سا آرٹیکل ہے جو انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ سیاسی مذاکرات کریں، یا عمران خان صاحب کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ عمران خان صاحب میاں نواز شریف سے کیوں مذاکرات نہیں کرتے؟ یہ بلاول بھٹو زرداری یا زرداری صاحب سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کریں، یہ دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، یہ بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں. یہ جب یہ طے کر لیں گے تو اس کے بعد اگر جو ہے وہ آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی کہ وہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیوں کیا، تو پھر وہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ادارے کے نمائندے کے طور پہ انہوں نے متعدد بار کہا ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم کیوں مذاکرات کریں، مذاکرات سیاستدان کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر وہ مذاکرات کریں. اچھا، تو یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. اگر الیکشن کا ایشو ہے، چلیں ان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا، تو کریں یہ بات. ان کو پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس آگے ان کو کہا نہیں ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، الیکشن پہ بھی بات کریں، جیل پہ بھی بات کریں، مقدمات پہ بھی بات کریں. ادھر جہاں پہ بات کرنی ہے ادھر یہ آتے نہیں ہیں. ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. گالیاں پھر ہمیں دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے، آپ ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں کرنے دیتے، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے تو لہٰذا ہم آپ سے بات نہیں کرتے. یعنی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، باقی ہر چیز کے ذمہ دار ہم ہیں، ملاقات سے لے کے جو ہے وہ مقدمات تک. عمران صاحب، یہی بات ہے کہ وہ آپ سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے، آپ نے خود کہہ دیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جنہوں نے آپ کو حکومت میں بھیجا ہے اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو اندر دھکیلا ہے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو. ان کا آرگومنٹ یہ ہے. تو پھر وہ گالیاں کیوں ہمیں دیتے ہیں؟ وہ یہ ان ساری چیزوں کے الزامات وہ پھر ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ کہ آپ اقتدار میں ہیں نا رانا صاحب، وہ آپ کو اس لیے دیتے ہیں. نہیں تو پھر ہم تو نہیں، سن لے نا، پھر اگر ہم اقتدار میں ہیں
تو پھر ذمہ دار ہم ہیں، گالیاں وہ ہمیں دیتے ہیں، تو پھر بات بھی ہمارے ساتھ کریں۔ نہیں آپ یعنی ان کے ساتھ you can't speak from your mouth both ways۔ دونوں طرف تو آپ بات نہیں کر سکتے، ایک طرف کریں نا۔ اچھا جی، مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ ہمارے متعلق یہ کہیں، ہمارے متعلق وہ یہ کہیں کہ جناب آپ بے قصور ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، جس طرح سے ہم تھے آپ بھی ہماری طرح سے ہیں، تو پھر بھی ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں۔ وہ کہ پھر ہمارے ساتھ آئیں، کہیں گے جی دیکھیں پہلے ہمارے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آئیں بیٹھیں، بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کوئی معاملہ حل کرتے ہیں، کوئی بات طے کرتے ہیں، طے کرنے کے بعد پھر جن کے پاس سارا کچھ ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کرتے وہ۔ عمران صاحب پتہ تو جناب کو سب کچھ ہے نا کہ آپ نے اپوزیشن الائنس پی ڈی ایم بنا لیا تھا، پر ادھر باجوہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو خان صاحب کی حکومت گر گئی۔ وہ یہاں پہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ آپ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، وہ معاملہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر اگر حکومت وہ اس طرح سے گرانا چاہتے ہیں تو پھر حکومت گرنے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کی حکومت گرنے کے بعد مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ تو موجود رہے گا نا۔ اس مسئلے کو تو حل سیاستدانوں نے ہی کرنا ہے، سیاستدانوں نے بیٹھ کے جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو سیاستدان جو ہے وہ جب تک بیٹھیں گے نہیں، دیکھیں یہ جب تک اس معاملے کے اوپر کوئی پولیٹیکل ریزالو نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم نے 18 میں جو ہے وہ ہم نے ان کو گرا لیا تھا، تو اس کے بعد مسئلہ حل ہوگا۔ پھر مسئلہ تو حل نہ ہوا، پھر 22 میں بھی پھر یا تو پھر وہ اس بات کو مان جائیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، 18 میں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تھا، 22 میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا، تو پھر آرام سے بیٹھیں۔ پھر ایسے خواہ جو ہے وہ اتنا تڑپنے کی اور اس طرح کے پھر جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر بات تو وہیں سے بگڑتی ہے نا۔ تو پھر آرام سے بیٹھیں، سکون کریں، پارلیمنٹ میں آ کے تقاریر کیا کریں، شام کے ٹاک شو کیا کریں، اپنا تنخواہیں لیں، اپنا TADA لیں اور آرام سے بیٹھیں، یا پھر یہ کر لیں۔ یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، تو پھر بات کیسے بنے گی؟ رانا صاحب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب کو فتنہ کا جو خطاب تھا، یہ آپ نے کہا تھا فتنہ ہے ملک کو حادثے سے دوچار کرے، مطلب یہ آپ کی ایک پریڈکشن تھی، بدقسمتی سے حادثے سے دوچار ملک ہوا، 9 مئی بھی ہوا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اس کے بعد پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی وہ فتنے کا ایک آیا، اور ظاہری بات ہے اس کی ایک اسلامی ایک ریلیونس ہے، قرآن مجید کا بھی اس کے اندر حوالہ دیا گیا بڑا کلیئرلی۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جی فتنے سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو کیا اب یہ پرماننٹ ہو گیا ہے پورے پاکستان کے، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کے لیے کہ وہ عمران خان جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے ان کو فتنے کے لینس سے دیکھیں گے؟